पूछ उसका کہ وہ دیوانہ بہت دنوں کا اجڑ چکا ہے. وہ کوہکن تو نہیں تھا لیکن کڑی چٹانوں سے لڑ چکا ہے. وہ تھک چکا تھا اور اس کا تیشہ اسی کے سینے میں گڑ چکا ہے. ممتاز شاعر احمد فراز انتقال کر گئے. وہ گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے. انہیں امریکہ سے واپسی پر اسلام آباد کے ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا جہاں وہ خالق حقیقی سے جا ملے. قائم مقام صدر محمد میاں سومرو، وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی، نواز شریف، شہباز شریف سمیت قومی رہنماؤں اور دیگر طبقہ ہائے فکر نے معروف شاعر کے انتقال پر دلی تعزیت کی ہے اور ان کی ادبی، جمہوری اور آزادی اظہار کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے. 2 ماہ قبل احمد فراز امریکہ میں پاکستانی نژاد ڈاکٹروں کی تنظیم اپنا کے سالانہ کنونشن میں مشاعرے میں شرکت کے لیے واشنگٹن ڈی سی آئے تھے جہاں وہ گر پڑے تھے اور ان کے گھٹنوں پر چوٹیں آئی تھیں. ان چوٹوں سے انہیں ابتدائی طور پر انفیکشن ہو گیا تھا اور پھر شکاگو کے ایک ہسپتال میں ان کو گردوں کے عارضے کی وجہ سے ڈائلیسس مشین پر رکھا گیا تھا. بعد ازاں انہیں اسلام آباد منتقل کیا گیا تھا. سیاسی طور پر زیر عتاب رہنے والے اس شاعر نے کچھ عرصہ قبل اپنے صدارتی اعزاز بلوچستان میں فوج کشی سمیت جنرل مشرف کی پالیسیوں پر احتجاج کرتے ہوئے واپس کر دیا تھا. اس سے قبل احمد فراز کا سامان ان کی ریٹائرمنٹ پر ان کی سرکاری رہائش گاہ سے باہر پھینک دیا گیا تھا اور وہ کئی ماہ نیو یارک میں مقیم رہے تھے. آسمان ہنر کے نجوم سے اس قدر تھا کہ دربار سے اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے. احمد فراز حساس اور انقلابی شاعر جنہوں نے جنوری 1931 کو پاکستان کے شہر نوشہرہ میں جنم لیا. بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ احمد فراز کا اصل نام سید احمد شاہ ہے. احمد فراز کا تعلق سید گھرانے کے ایک معزز خاندان سے رہا ہے. احمد فراز کے مطابق انہوں نے اپنا پہلا شعر 9ویں جماعت میں کہا. اس بارے میں انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کے والد صاحب ان کے بھائی محمود کے لیے کچھ کپڑے لائے اور احمد فراز کے لیے گرم کوٹ. احمد فراز کو یہ کوٹ بالکل کمبل جیسا لگا جس پر انہوں نے اپنے زندگی کا یہ پہلا شعر کہا. سب کے واسطے لائے ہیں کپڑے سیل سے، لائے ہیں میرے لیے قیدی کا کمبل جیل سے. احمد فراز کا کہنا ہے کہ وہ والدین کے مشورے پر اپنے کلاس کی ایک طلبہ سے ٹیوشن لیا کرتے تھے. اس دوران ان دونوں کے درمیان بیت بازی کا مقابلہ ہوتا. دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر بار احمد فراز یہ مقابلہ ہار جاتے، لیکن احمد فراز کا کہنا ہے کہ اس بیت بازی کے باعث ان کی شاعری میں خاصا نکھار پیدا ہو گیا اور رفتہ رفتہ وہ شاعری کے کئی بنیادی اسلوب میں ماہر ہو گئے. ایڈورڈ کالج پشاور سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد احمد فراز نے پشاور یونیورسٹی سے فارسی اور اردو زبان میں ماسٹرز بھی کیا اور پھر بعد میں اسی یونیورسٹی میں انہوں نے مضامین کو پڑھایا بھی. احمد فراز نے ابتدا میں ریڈیو پاکستان پشاور میں بطور اسکرپٹ رائٹر کے کام کیا. انہوں نے اکیڈمی آف رائٹرز کے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر بھی ذمہ داریاں انجام دی. احمد فراز اپنے منفرد اور انقلابی شاعری کے باعث دنیا بھر میں بلند و بالا مقام رکھتے ہیں اور ان کا موازنہ شاعر مشرق علامہ اقبال اور فیض احمد فیض سے کیا جاتا رہا ہے. سابق صدر ضیاء الحق کے دور اقتدار میں احمد فراز اپنی انقلابی شاعری کی بنا پر ان کے عطاب کا خاص نشانہ بنے اور ملٹری حکومت کے دور میں ہی انہیں ایک مشاعرے میں حکومت مخالف اشعار کہنے پر حراست میں لیا گیا. رہائی پانے کے بعد انہوں نے احتجاجاً برطانیہ، کینیڈا اور یورپ میں 6 برس خود ساختہ جلاوطنی بھی اختیار کی. تاہم 1988 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت بننے کے بعد ان کی وطن واپسی ممکن ہوئی. احمد فراز کو ملکی اور بین الاقوامی سطح پر کئی گراں قدر اعزازات سے نوازا گیا. 2004 میں حکومت پاکستان نے ہلال امتیاز بھی دیا جسے انہوں نے 2006 میں حکومت کی پالیسیوں پر احتجاج کرتے ہوئے واپس کر دیا. احمد فراز کے مشہور مجموعہ کلام میں پس انداز موسم، درد آشوب، سب آوازیں میری ہیں، تنہا تنہا خواب، گل پریشاں ہیں، جانا جانا نمایاں ہیں. احمد فراز نے پاکستانی فلموں کے لیے جہاں کئی گیت اور غزل لکھے وہیں ان کے کلام کو کئی پاکستانی گلوکاروں نے گایا بھی اور بھلا کون اس غزل کو فراموش کر سکتا ہے جو کہ شہنشاہ غزل مہدی حسن نے گائی. رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ. احمد فراز ان دنوں شکاگو کے ایک اسپتال میں گردوں کے عارضے میں مبتلا ہیں. احمد فراز کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ ان جیسا شاعر صدیوں میں جنم لیتا ہے تو کچھ غلط بھی نہ ہوگا. ان کے رت بدلی تو خوشبو کا سفر دیکھے گا کون، زخم پھولوں کی طرح مہکیں گے پر دیکھے گا کون.